السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے حوالے سے آخری پیر، جس میں ان کی وہ دعائیں جو انہوں نے بیت اللہ کے لیے کیں، مکہ کے لیے کیں، اپنی والد اور اپنی قوم کے لیے کیں، اور اسی طرح انہوں نے مشرکین کے حوالے سے جو دعائیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے جو ان کی دعا ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ہے۔ یہی دعا سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مکہ۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ باپ کی دعا مکہ کے لیے اور بیٹے کی دعا مدینہ کے لیے۔ بیٹا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ اور مدینہ دونوں ہماری محبتوں کا محور ہیں، ہمارے ایمانی محبت ہے ان دونوں شہروں کے ساتھ۔ ان دونوں شہروں کے مقابلے میں تو ہمیں دنیا کا کوئی شہر پیارا نہیں لگتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ والی بات، اگر سورہ بقرہ کی وہ آیت اگر آپ سنیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، اللہ اس شہر میں پھل وافر مقدار میں ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، بھائی مکہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی کلچرل ایریا نہیں ہے، ایگریکلچرل ایریا نہیں ہے، یعنی کوئی زرعی علاقہ نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی وہاں نہیں ہوتی۔ لیکن حیران ہوں گے آپ کہ دنیا کا کون سا پھل ہے جو مکہ میں نہیں پایا جاتا۔ یقین کیجئے، میں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں بھی اور اس کے بعد بھی میں جب گیا ہوں، مجھے مکہ میں وہ پھل، وہ کھانے کی چیزیں نظر آئی ہیں جو مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی۔ اپنے پھلوں کی وہ کوالٹی مجھے وہاں ملی ہے جو وطن عزیز میں نہیں ملتی۔ میں نے جو آم میں نے وہاں کھائے ہیں پاکستان سے مطلب ایکسپورٹ کیے ہوئے، وہ آم مجھے پاکستان میں نہیں ملے کبھی۔ یہ نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو بھی مکہ اور مدینہ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کو اپنی دعاؤں کا محور بنا لیں، بالخصوص ایسی کیفیات میں جب اس پر خطرات لاحق ہو رہے ہوں، دائیں بائیں سے اس کی امن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہو رہے ہوں۔ ایسی کیفیت میں تو مجھے اور آپ کو مکہ اور مدینہ کو بطور خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہیں۔ ہماری تو محبتوں کی بنیاد ایمان ہے، توحید ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جسے مکہ اور مدینہ سے محبت نہیں ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جس کو مکہ اور مدینہ جانے کی چاہت نہ ہو، جو دعائیں نہ کرتا ہو؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کر ہماری تربیت کی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے لیے دعائیں مانگے۔ سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے اللہ اہل مکہ میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے روزی یعنی وافر مقدار میں پھل عطا کر۔ تو یہ دعا جو تھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اس کے بعد جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والد اور اپنی قوم کے لیے کی، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کہا، یہ جو دعا ہم پہلے پڑھ رہے تھے، ابھی ہم پچھلی نشست میں جو دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں۔ لیکن
جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ بھائی ان کے والد جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی اور ان سے براءت کا اظہار کیا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے اس خوبصورت اور وجود مزکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے حوالے سے بھی یہ دعا کی تھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں کیا ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پس جو میری بات مانے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اللہ تو بخشنے والا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، تو ہمیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ البتہ بھائی اگر کوئی مشرک فوت ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے فوت ہونے سے پہلے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی، تو ہمارا منہج ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ گو کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہمیں ظاہر کو دیکھنا ہے، دل کی بات کو نہیں دیکھنا، لیکن ہمارا منہج ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ جو بے مثال منہج دیا ہے کہ بھائی میری دعاؤں کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے، میری دعائیں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو مومن ہیں، موحد ہیں، مسلمان ہیں، صحیح عقیدے کے ساتھ ہیں، اور جو صحیح عقیدے کے ساتھ نہیں ہیں مجھے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک منہجی نقطہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بیان کیا، اس کیفیات کے اعتبار سے جو کیفیات قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام سے مذکور ہیں، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی دعائیں مانگی اور اپنی قوم کے لیے بھی دعائیں مانگی، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا تو انہوں نے براءت کا اظہار کر دیا تھا ایسی تمام کیفیات سے، اور اپنے باپ اور اپنی قوم کے باطل اور کفریہ اور شرکیہ عقائد سے بھی عملاً براءت کا اظہار کیا، دعائیں کرنا چھوڑ دی۔ اسی پر میں اکتفا کروں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔